اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں پر حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا ہمارے ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، اور جتنا ہمارا توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی ایک انسان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور مضبوط مومن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ تغابن میں، یہ 64 نمبر سورہ ہے اور 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 13، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ تو توکل تو ہم نے اللہ پر ہی کرنا ہے، لیکن جب اللہ پہ توکل کرنے کی بات آتی ہے تو بہت ساری کنفیوزنگ ہو جاتی ہے ہمارے درمیان۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو اس بارے میں دو مختلف رائیں آپ کو ملیں گی۔ ایک ہمارا ذہن اس چیز پہ سیٹ ہے کہ اللہ پہ توکل کا کیا مطلب ہے، کہ محنت کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ مجھے ضرور دے گا، کہ اگر میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے ہی دے دے گا، اگر میرے نصیب میں یہ نوکری ہوگی تو گھر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے نوکری مل جائے گی، اگر میں نے امتحان میں پاس ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی پاس کر دے گا، محنت کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا ذہن کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم محنت کرو گے تو تبھی تمہیں تمہاری محنت کا پھل ملے گا۔ اپنی قوت بازو پر اعتماد کرو اور محنت کرنی شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرو، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور جو اللہ پہ توکل ہے وہ حقیقت میں ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے، لیکن یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا توکل اگر اللہ پہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اگر میں استعمال بھی کر لوں تو تب تک یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی کہ یہ سب چیزیں، اور اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سیدھا اور صاف بتایا ہے کہ اللہ پہ توکل ہے کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اور ایک اور دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے وہ ہم پوری کریں گے، محنت کریں گے اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ اگر اپنی سواری کو ہم باندھیں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ گھر کو ہم تالا لگا کے بند کریں گے، اگر ہم کہیں جا رہے ہوں تو اس کے بعد ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔
اپنے ایگزام کے لیے پہلے محنت کریں گے اور پاس ہونے کے لیے پھر ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ کوئی بھی کاروبار اگر ہم شروع کرتے ہیں اس میں اپنی ہم محنت بھی کریں گے، ساری پلاننگ بھی کریں گے اور پھر ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے میرے بچوں کہ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا، آ کر اس نے ان کے پاس کسی اور شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے رزق دینا ہوا تو وہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جاہل ہے، اس شخص کا علم ناقص ہے کہ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بس اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور مسجد میں بیٹھے رہو اور صرف دعائیں کرنی شروع کر دو کہ اگر اچانک اللہ کی طرف سے ہونا ہوا تو وہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی چیز کے ہماری بھوک کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم اگر کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کیا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، اور بھوک کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہتا ہے اگر ہم کچھ کھا لیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو اصل میں جو بھوک یہ ختم ہوئی ہے، بھوک کو پیدا بھی کس نے کیا؟ اللہ نے، اور ختم بھی کس نے کیا؟ میرے اللہ نے۔ اللہ جل شانہ بغیر کھانے کے بھی ہماری بھوک ختم کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا میں، اور ایک سنت دی ہے، ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پہ ویسے توکل کرو جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں رزق ویسے عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اتنی سی حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پرندوں کو بیٹھے بیٹھے رزق مل جاتا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی مل جائے گا، لیکن حدیث کا اگلا حصہ بھی سنیں۔ اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جیسے پرندے روزانہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ بیٹھے رہنے سے نہیں ہوا، حتیٰ کہ پرندے بھی اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر نکلتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، اور توکل اللہ پہ کریں گے کہ اللہ نے اس ساری محنت کے نتیجے میں میرے لیے جو کچھ لکھا ہوگا وہ مجھے ضرور ملے گا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آئے گا۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ کو سب سے محبوب تھے، اور اللہ کی مدد بھی موجود۔ اس کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ ہمارے آقا نے اسباب بھی اپنائے، آپ نے پلاننگز بھی کی، اور حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو کیا۔ مسلمان کبھی بھی اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی عقل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا،
وہ اپناتا سب کچھ ہے، لیکن بھروسہ ہمارا صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان صرف 313 تھے، یہ ایک تاریخ ہے، اور مقابلے میں کفار لشکر جو تھا وہ 1000 تھا۔ 313 کا 1000 سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے موتا کی جنگ میں مسلمان صرف 3000 تھے، اور مقابلے میں 1,25,000۔ اگر آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نکال سکتا کہ یہ 3000 1,25,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اسی طریقے سے یرموک کی جنگ میں مسلمان صرف 40,000 تھے، اور مقابل میں 2,40,000 تھے۔ اسی طرح سے قادسیہ کی جنگ میں مسلمان 30,000 تھے، اور ان کے مقابلے میں 1,80,000 کا لشکر تھا۔ یہ دیکھیے اتنے کم اسباب اور ریسورسز کے ساتھ کیا اتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد فاتح ہو سکتی ہے؟ ہماری اپنی انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کہا جائے کہ 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے کروا دو، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو سیدھا سیدھا خودکشی کرنے والے کام ہیں، کہ 3,000 1,25,000 سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فرق کیا تھا میرے عزیزوں، کہ مسلمانوں کے پاس جو بھی اور جب بھی جتنے وسائل موجود تھے، تو مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل کے اوپر نہیں رہا، مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنی طاقت کے اوپر نہیں رہا، مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنی پلاننگ پہ نہیں رہا۔ انہوں نے وسائل بھی استعمال کیے، پلاننگ بھی کی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود توکل ہمیشہ اللہ پہ رکھا۔ یہ ساری چیزیں ہم کر دیں گے، یا اللہ دیکھ لے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے وہ سب کچھ کر لیا، لیکن آگے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کامیابی یا اللہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو آپ ہی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جب بھی انہوں نے اللہ پہ کامل توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کمزور ترین ریسورسز کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں، چاہے نوکری کرنی، کاروبار کرنا، کوئی بھی کام کرنا، چاہے تمہارے پاس وسائل کم بھی ہوں، چاہے عقل بھی کم ہو، اگر کم بھی ہوگا تو اللہ پہ توکل مضبوط ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہ اگر ہمارے وسائل کم ہوں یا زیادہ ہوں تو لیکن توکل صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، جو بھی کام ہو۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کثرت تھی، مسلمان کافی زیادہ تھے۔ جب مسلمان کم تعداد میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور جب مسلمان کثرت میں ہو گئے، اس میں سے کچھ صحابہ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایمان کا لیول اللہ پہ توکل اتنا مضبوط نہیں تھا، تو ان کے ذہنوں میں کیا خیال آیا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیتا تھا، اور آج تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، آج تو ہم کفار کو یوں چٹکی بجاتے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کے ذہنوں میں یہ خیالات تھے، اور میرے اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر شروع میں مسلمانوں کو ایسا جھٹکا دیا۔ خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ سپاہ سالار تھے، آگے جا رہے تھے۔ جب وہ آگے گئے تو کفار نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا، اور ذکر اس لیے کیا کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اللہ کو چھوڑ کے اپنی کثرت پر توکل کرے، اللہ کو چھوڑ کے اپنے پلان پر توکل کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا تھا، غرور میں آ گئے تھے کہ آج ہماری کثرت زیادہ ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ کثرت تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ کشادہ تھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی۔ سارا کچھ ویسے ہی تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ زمین تنگ کر دی گئی۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن ہمیں کیا پیغام ملا ان ساری باتوں سے؟ چاہے تمہارے پاس وسائل زیادہ ہوں یا کم ہوں، مسلمان کا توکل ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے، مسلمان کا یقین صرف اللہ پہ ہوتا ہے، مسلمان کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمارا توکل ہمارے اپنے وسائل پہ ہوگا، جب ہمارا توکل اپنی طاقت پہ ہوگا، چاہے ہم پوری دنیا سے زیادہ بھی ہو جائیں، تب بھی اللہ کے ہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے نام لیوا میرے پہ توکل چھوڑ کے دنیا کی کسی چیز پہ توکل کریں۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں سیکھیں گے کہ توکل کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اپنے اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے۔ جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ یا مسائل ہے، ہم نے صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج میں جو آپ کو حدیث بیان کروں گا، یہ امام ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3426 ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا پڑھنے کا تو ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، قرآن مجید اسی سے شروع کرتے ہیں، اور توکل صرف اللہ پر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو کوشش کریں میرے عزیز بچوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کرتے، راستے میں، گھر میں، باہر، آپ اس کو لگاتار پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہوتی جائے گی، اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے شک جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل سچ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم